اسلام آباد اور گردنواں میں صبح سویرے بارش اور ژالہ باری، باجوڑ، سوات اور مالاکنڈ کے علاقوں میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش۔ آزاد کشمیر، وادی نیلم، شونٹر اور دیگر علاقوں میں بھی گرج چمک کے ساتھ بادل برس گئے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رمجم، موسم خوشگوار ہو گیا۔ سندھ میں کہیں تیز کہیں ہلکی بارش۔ آج مزید بادل برسیں گے۔ محکمہ موسمیات کی آج مری، گلیات، جہلم، گوجرانوالہ اور لاہور سمیت پنجاب میں بارش کی پیش گوئی۔ دیر، چترال، مردان سمیت گلگت بلتستان میں بھی بادل جم کر برسیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بیرون ملک کے دورے کے بعد لندن سے اسلام آباد پہنچ گئے۔ شہباز شریف نے دورہ امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی وزیر اعظم کے ساتھ تھے۔ وزیر اعظم نے نیو یارک میں غزہ امن معاہدے پر اتفاق کیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں مسئلہ کشمیر اور فلسطین کو اجاگر کیا۔ شہباز شریف نے سعودی عرب کے ساتھ تاریخی اور سیکیورٹی معاہدہ بھی کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ہدایت پر حکومت کی ایک اعلیٰ سطحی ٹیم مظفر آباد آئی ہے تاکہ یہاں پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے جو احتجاجی تحریک ہے اس کی قیادت کے ساتھ مذاکرات کر کے ہم اس مسئلے کو اچھی طریقے سے حل کر سکیں۔ ہمارے ساتھی اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ پہلے بھی ان سے یہی مذاکرات ہوئے کہ ہم ان کے تمام جائز حقوق کے اوپر ان کے ساتھ ہیں۔ حقوق کے لیے لڑائی ہے، حقوق ملیں گے۔ جو ڈائیلاگ سے مل جائے وہ لڑکے نہیں لینا چاہیے۔ بہت سے ایشوز جو ان کے ڈیمانڈ سے ان پر ہمارا فہم و تفہیم بھی پایا گیا۔ اچھی ماحول میں بات چیت ہوئی۔ آزاد کشمیر میں پرتشدد احتجاج کے بعد حالات بہتر ہونا شروع۔ وزیر اعظم کے احکامات پر حکومتی مذاکراتی ٹیم کی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات۔ دونوں جانب سے مسائل کا حل نکالنے پر اتفاق۔ سرکاری کمیٹی کے رکن احسن اقبال نے کہا، ہم آزاد کشمیر میں امن چاہتے ہیں۔ ہمارا دشمن ملک میں عدم استحکام سے فائدہ اٹھانے میں دیر نہیں لگاتا۔ قمر زماں قائرہ بولے، ہم اپنے ساتھیوں کے جائز مطالبات میں ان کے ساتھ ہیں۔ امیر مقام کا کہنا تھا کہ بہت سے معاملات میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ تمام مسائل کا حل مذاکرات ہی ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا، امید ہے بات چیت سے مسائل کا حل نکل آئے گا۔ آزاد کشمیر میں احتجاج کے آڑ میں عوامی ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کا تشدد۔ پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی، لگے ڈنڈوں اور پتھروں سے حملے۔ پرتشدد واقعات میں 6 شہری اور 3 پولیس اہلکار شہید، 172 پولیس اہلکار زخمی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پمز اسپتال کا دورہ، زخمی پولیس اہلکاروں کی عیادت۔ اسپتال انتظامیہ کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ کشمیر میں احتجاج کرنے والے مقبوضہ کشمیر کی 3 نسلوں کی جدوجہد پر غور کریں۔ جو آپ کو میسر ہے اس کا عشر و عشیر بھی وہ تصور نہیں کر سکتے۔ وہ کشمیر کی آزادی کی تاریخ اپنے خون سے لکھ رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا، پاکستان نے اپنا وجود کشمیر کی آزادی کے لیے داؤ پر لگایا ہے اور لگائیں گے۔ اسلام آباد پولیس کا نیشنل پریس کلب پر دھاوا، توڑ پھوڑ مظاہرین سمجھ کر صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ کیفیٹیریا میں موجود صحافیوں پر بھی ڈنڈے برسائے۔ عینی شاہدین کے مطابق پولیس نے پریس کلب کے کیفیٹیریا سے صحافیوں کو زبردستی نکالا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا واقعے کا نوٹس تحقیقات کا حکم، آئی جی اسلام آباد سے رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے پولیس داخلے کو افسوسناک قرار دے دیا۔
वजीर ममलिकत तलाल चौधरी का नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद आमद सहाफ़ियों से माजरत, कहा वाक़े का पता चलते ही मैंने मजम्मत की, पुलिस तशद्दुद के वाक़े पर सहाफ़ियों से बिला मशरूत मुआफ़ी मांगता हूँ। सदर PFUJ अफजल भट्ट बोले, पुलिस ने सहाफ़ियों को ज़मीन पर लिटा कर मारा, आंखें बंद कर ली तो ये वाक़यात दीगर जगहों पर भी पेश आ सकता है। अभी सैलाब आया तो मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते, आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। मरियम नवाज शरीफ की बेटी है, वो कभी अपने लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेगी। पंजाब की आवाम की तजलील पर जवाब देना मेरा काम है। पंजाब के हकूक़ की बात वज़ीर आला नहीं करेगी तो कौन करेगा। मैंने अपने लोगों की इज्जत नफ्स की बात की है, मुआफ़ी नहीं मांगूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पोजीशन होल्डर्स के एजाज़ में तकरीब से खिताब, बोली, कहते हैं सैलाब आ गया तो मांगना शुरू कर दो। पंजाब समेत तमाम सूबों के पास वसाइल हैं, जनूबी और वस्ती पंजाब का जिक्र करने वाले किसी के खैर खा नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सीनियर सूबाई वजीर शजील इनाम इमन और वजीर बलदियात नासिर हुसैन शाह की दुबई में मुलाकात, सूबे सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसराइल ने फिर गजा के मजलूम अवाम तक इमदाद पहुंचाने की कोशिश नाकाम बना दी। इसराइली फोर्सेस का ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर हमला, कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के मुताबिक इसराइली अफवाज ने 37 ममालिक के 200 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया। गिरफ्तार अफराद में स्वीडन की माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थम्बर्ग और पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमन मंसूबे के बावजूद इसराइली फोर्सेस के गजा में वहशियाना कार्रवाइयां थम न सकी। सियोनी फोर्सेस की मुसलसल बमबारी से 24 घंटों में 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शोधा में खुराक की मुतलाशी 2 अफराद भी शामिल हैं। शोधा की मजमूई तादाद 66,225 तक जा पहुंची। 1,68,938 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमीर कतर शेख तमीम से टेलीफोनिक राब्ता, गजा जंगबंदी मुआहदे और हमास के गैर मुसल्लह होने से इंकार पर तबादला ख्याल। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट का तफसीलात बताने से गुरेज, कहा बातचीत हसास है, बताई नहीं जा सकती। हमास की जानिब से मंसूबा मंजूर होने की उम्मीद जाहिर की है। ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता तनाज़े को हज़ारों साल पुराना करार दे दिया। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि लगता है 3000 साल बाद मशरिक़ वस्ता का मसला हल हो सकता है। बोले, हम सिर्फ गजा नहीं बल्कि पूरे खत्ते में अमन हासिल करेंगे। ऐसा होना हैरत अंगेज़ कामयाबी होगी। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट ने कहा कि सदर ट्रंप गजा अमन मंसूबे पर हमास के रद्द-ए-अमल के लिए सुर्ख लकीर खींचेंगे। उम्मीद और तवक्को है कि हमास गजा अमन मंसूबा मंजूर कर लेगी। Tekbirler! Söylediğiniz soru soruyor. फ्लोटेला पर इसराइली हमले के बाद दुनिया भर में मुजाहरे। इस्तांबुल में इसराइली कौंसल खाने के बाहर शदीद एहतजाज। एथेंस में मुजाहिरीन का फ़लस्तीनी नस्लकुशी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का मुतालबा। रोम, बार्सिलोना और बर्लिन में इसराइली इक़दामात के खिलाफ रैलियाँ। ब्रसेल्स और ब्यूनस आयर्स में भी आवाम सड़कों पर निकल आए। फ्लोटेला रज़ाकारों को फौरी रिहा करने का मुतालबा।
ہالی ووڈ فنکاروں کا اسرائیلی فلمی اداروں کے بوائیکاٹ کا اعلان 3,900 سے زائد اداکار اور فلم ساز اسرائیلی اداروں کے خلاف کھڑے ہو گئے. ایما اسٹون، سوزن سینڈن اور مارک فالو سمیت ہزاروں فنکار شامل. فنکاروں نے کہا اسرائیلی ادارے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں شریک ہیں. مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کے فلسطینیوں پر حملے جاری. اسرائیل کی نئی سڑکوں سے فلسطینی دیہات مزید محصور. بیت اور الفوکا کے مکین گھروں سے کھیتوں تک رسائی سے محروم. انسانی حقوق کی تنظیموں کی اسرائیلی بستیوں کی تعمیر پر شدید مذمت. برطانیہ کے شہر مینچسٹر میں ایک شخص نے یہودی عبادت گاہ کے باہر گاڑی راہگیر پر چڑھا دی. ایک سیکورٹی گارڈ چاقو سے ہلاک، دوسرا گاڑی کی ٹکر سے مارا گیا. واقعہ یہودیوں کے مقدس ترین دن یوم کفارہ کے دوران پیش آیا. پولیس کے مطابق مشتبہ حملہ آور کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا. مینچسٹر مساجد کونسل کے واقعے کی مذمت، بین المذاہب رواداری پر زور. That will be a second win for Bangladesh in the ICC Women's Cricket World Cup. They start the 2025 campaign with a win. اور آخر میں جانیے کہ ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان کا مایوس کن آغاز. پہلے میچ میں بنگلہ دیش کی پاکستانی ٹیم کو 7 وکٹوں سے شکست. 130 رنز کا ہدف 32ویں اوورز میں حاصل. فاطمہ ثنا، دانیہ بیگ اور ریما شمیم کا ایک شکار.